नाज़रीन, नदीम साहब के प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान इंकशाफात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इलेक्शन में कैसे धांधली हुई, किसके कहने पे धांधली हुई। आइए उनका बातचीत सुनते हैं, फिर इस पे तबसरा करेंगे। इंतखाबात में हुआ क्या है? इलेक्शन में जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में किसी से भी ये पोशीदा नहीं होता। ये चोरी और ये ऐसा अमल होता है कि जिसके ऊपर गवाह पेश करना, शवाहिद पेश करना बड़ा दुश्वार होता है, हर चंद जानते हुए कि ये कुछ हुआ है। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है। हजरत मीडिया पे न कहने वाली कहानियां हैं, न कहने वाली कहानियां हैं। इस धांधली का फायदा किसको हुआ? फायदा हजरत आप कोई एक पार्टी तो बेनिफिशियरी हो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जहां तक फायदे नुकसान का ताल्लुक है, तो फायदे में आप उसको देखते हैं जो कुर्सी पे बैठता है। पाकिस्तान में कुर्सी पर बैठने वाला हुक्मरान नहीं हुआ करता। मुल्क की जो दाखिली एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी एजेंडे होते हैं अपने, जो कौम के सामने नहीं रखते, और आने वाले वक्त में वो किससे वो एजेंडा पूरा करवाना चाहते हैं ये एक अलग बहस है। तो फिर मैं बेनिफिशियरी हूँ। आपके ख्याल में इस धांधली का फायदा नून लीग को हुआ? अब बज़ाहिर तो फायदा उनको हुआ है। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये अफवाह यही है कि उनको दी गई है। दी गई? हाँ। तो अगर दी गई सीट हो तो क्या उनको लेनी चाहिए या ये तो बड़ापन दिखाना चाहिए, कहने की ऐसी सीट नहीं चाहिए? ये फैसला तो उन्होंने करना है। शायद ये जो हुकूमत वो नहीं ले रहे, ये भी शायद उसी वजह से हो। खुद नहीं ली और भाई को दे दी, इसकी वजह यही हो सकती है। ये इनका आप चाहते थे अदम इत्मीनान ना किया जाए? जी, मैं चाहता था कि तहरीक की कुव्वत से इनको। और अदम इत्मीनान कौन करना चाहता था? अदम इत्मीनान की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, और पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं अगर आपको सिर्फ इतनी बात कह दूं कि मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब ये टूट कर आए पीटीआई के लोग भी, और फिर उसके बाद ये MQM भी और ये बाप भी, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है। और क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज आपसे राब्ते में? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचाया। तो वो चीजें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के और आप पर हकायक तो किसी वक्त आए नहीं। क्या उस वक्त जनरल बाजवा जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और MQM और बाप पार्टी? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे, और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टियां, और उनका नाम मत ले आप। और उनको किसने कहा कि ये करना? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आपकी बात की सही साहब है, आपने बात निकाल ही लिया। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, ऊपर मोहर लगा दी। तो फिर तो इनको मजा PDM को जो कुछ फिर मुश्किलात पेश आई हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज पेश आई हैं, फिर तो आई थिंक PMLN डिजर्व करती है कि इनको जो कुछ हुआ। जब आप पोजीशन लेते थे, मुज़ाकरात उनसे या मुलाकात होती थी, तो आप क्या पोजीशन इख्तियार करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप अगर उन्हें कहे कि हुकूमत गिरा दें इमरान खान की, तो ये तो जाहिर है कि उनका रोल नहीं है। इससे हट के क्या कहते? नहीं, उनका रोल है। कैसे नहीं था? उनका रोल था, बिल्कुल था। हुकूमत गिरा, और आप कहते रहे उन्हें। और हम इसलिए कहते रहे कि उन्होंने जुर्म किया था ना। आपका ख्याल था कि उन्होंने बनाया, इसलिए गिराया भी? उन्होंने बनाया था, बनाया भी उन्होंने, तो गिराया भी। इकोनॉमिक जो डिफिकल्टीज आई है, तो यही कहा जा रहा है बता दलील के कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकी, और महंगाई कम नहीं कर सकी, बढ़ती चली गई। डॉलर की कीमत जो है वो, ये तो रियलिटी है सर। पंजाब में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, मैं तकरीबन सारे पंजाब के हल्कों में गया हूँ। एक तासुर बड़ा मौजूद था कि महंगाई की वजह से अनपॉपुलर है PMLN, इस दफा वोट उसको नहीं मिलेगा, और PTI के लिए सपोर्ट मौजूद थी पंजाब के अंदर। जो भी गड़बड़े हुई उसके बावजूद नून लीग लीडिंग पोजीशन में नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है। शहबाज शरीफ ऊपर कैसे आए PMLN की चॉइस में एज प्राइम मिनिस्टर? आपसे राब्ता किया उन्होंने?
آپ تو یہ تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے, حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیا. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی, پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں, اہمیت ختم ہو گئی اس کی, میرے نظر میں ختم ہو گئی. اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ, اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی. اب ٹھیک ہے حال میں ہم سب بیٹھیں گے, مراعات انجوائے کریں گے اور بس, اس سے کوئی حیثیت نہیں. اس سے فیصلے کوئی اور سے آئیں گے, پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی, ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے اور لیڈر اپوزیشن بھی کہلائیں گے اور وزیر بھی کہلائیں گے اور اسپیکر بھی کہلائیں گے. ایک چیز جو پریشان کن ہے, جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی, معاشرتی تقسیم نہیں ہوگی سر. جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے سب سے بڑی پارٹی کو, اس کا معاشرت و حضرت جب سے سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام نہیں ہوگا, ملک بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا, ریاستی اداروں کا, ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے, وہ ہمارا احترام کریں. ہم ان کو سپورٹ کریں گے, وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں, اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو, اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی, تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے؟ دیکھیں جو مولانا صاحب ہیں جی وہ کلام کے غازی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ مبلغ ہیں, عالم دین ہیں اور بولنے میں اپنا کلام رکھتے ہیں اور ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. جو ایکسپلینیشن ہے اس کی, وہ ایکسپلینیشن اتنے اچھے الفاظ میں کر رہے ہیں. یہی جو بیانیہ ہے, یہی عمران خان کا بیانیہ روز اول سے ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. جب اس ضرب المثل کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر رسول کا پاسبان مولانا ہیں تو انہیں ممبر رسول کی پاسبانی کرنی چاہیے اور تبلیغ و ترویج کا کام کرنا چاہیے, تعلیم و تربیت کا کام کرنا چاہیے, تجوید دین اور تبلیغ دین کا کام کرنا چاہیے. اگر کوئی سپاہی ہے تو اسے دفاع کا کام کرنا چاہیے. اگر کچھ سرکاری آفیسر ہے تو جس محکمے میں ہے, اگر جنگلات میں ہے تو اس کا انوائرمنٹ کا اور جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے. پولیس والا ہے تو اسے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہیے. جج ہے تو اسے انصاف دینا چاہیے. وہی بات اب یہ کر رہے ہیں مولانا صاحب کے پارلیمان, اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رہی. جتنا بھی انہوں نے دھاندلی کے حوالے سے کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا, تو اشارتاً جو انہوں نے بات کی کہ دھاندلی سے بننے والی حکومت کے بینیفیشری وہ ہوں گے جو اپنا جو اختیار ہے اس کے انجوائے کرتے ہیں, جو اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو جب نظیم صاحب نے پوچھا کیا اس کے بینیفیشری جو ہے نا وہ نون لیگ ہوگی, تو انہوں نے کہا بظاہر تو وہی ہوں گے, لیکن ہوتا یوں ہے کہ اختیارات میں دوسرے کے معاملات میں جو مداخلت کی جاتی ہے, جب تک یہ رہے گی تو کوئی سلسلہ آگے صحیح طریقے سے چل نہیں سکے گا, قوم کی ترقی کا, خوشحالی کا, وطن عزیز کی دفاع کا. جب توجہ بڑھ جائے گی تو اس کا نقصان بذات خود اس ادارے کو بھی ہوگا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایک اسکول ٹیچر اپنا جو ٹیچنگ کی توجہ ہے اپنے طلبہ کے اوپر وہ اس کی بٹ جائے گی, اگر وہ مچھلی پکڑنے شروع کر دے گا یا فارمنگ شروع کر دے گا, تو پھر جو تعلیم کے جو اس کے فرائض ہیں, جو اس کا اوتھ ہے اپنے فرائض کو نبھانے کا, وہ سفر ہوگا. ابھی جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر کسی سپاہی کے سلسلے میں کوئی بات کروں تو وہ وائلیشن ہوگی اس اصول کی, اس قانون کی, میں وہ غلطی کروں گا. اسی طرح سے اگر کوئی سپاہی میرے معاملے میں یا سیاست کے معاملے میں مداخلت کرے گا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. اشارتاً یا واضح طور پہ, اس سے کھل کے اور کیا بتائیں. لیکن یہ جتنے بھی سچ بولے مولانا صاحب نے بہت ہی درست بولے, اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے, لیکن یہ بہت لیٹ بولے. جب یہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے, اتنا فساد برپا ہو گیا ہے, اتنا نقصان ہو گیا ہے قوم کا,
کہ یہ ریپیریبل ہی نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا انسانی زندگی کا انتہائی قیمتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کے وسائل، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے بھی اگر وہ لمحہ جو گزر گیا ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی جائے تو وہ لمحہ خریدا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کی بڑی قیمتی ہے، تو اس قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلیں جنہوں نے اپنی زندگی کا، اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرنا ہے، وہ نوجوان جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور ڈگریز ان کے بغل میں ہیں، وہ جوتے گھسا رہے ہیں، ان کے پاس مواقع نہیں ہے روزگار کے، ابھی انہوں نے اپنا گھر بار بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچے پالنے ہیں، صحت کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ جس طرف ہماری ڈائریکشن ہے یہ تو بالکل مزید اندھیروں کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آگے کھڈا ہے، پیچھے کھائی ہے، نہ آگے جانے کے قابل ہیں نہ پیچھے ہٹنے کے قابل ہیں۔ ہمارے پاس راستے تو دو ہی ہیں، یا تو ہم ترقی اور خوشحالی کا راستہ اپنائیں، اس کے لیے رول آف لا، اس کے لیے اصول، اس کے لیے سیدھی گنگا بہانا، اس کے لیے جو راہ راست پہ چلنا، اس کے لیے انما الاعمال بالنیات کے اصول پہ عمل کرنا، اس کے لیے جو یہ جس کا کام اسی کو ساجے، اس اصول پہ عمل کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خیر کی توقع یا اچھے رزلٹ کی امید نہیں کی جاتی۔